کیا آپ کارل مارکس اور لینن کے نظریات کو ٹھیک سمجھتے ہیں؟ جی، میں کارل مارکس اور لینن کے نظریات کو میں نہیں ٹھیک سمجھتا۔ کارل مارکس اور لینن کے اس کے جو سیاسی نظریات تھے ان کو ان کے علاقے کے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے ٹھیک سمجھا ہے، اور انہوں نے اپنے خطے کی تبدیلی کا ایک بنیاد رکھی ہے، تو وہ وہاں کے لیے، وہاں کے لوگوں کے لیے مارکس چونکہ ایک فلسفی تھے، لینن ایک مزاحمت کار تھا۔ تو وہ رشیا کے اندر تو وہ جس طرح ہم پوری دنیا کے مزاحمت کاروں کو، پوری دنیا کے جو ہے وہ خمینی تک جتنے بھی لوگ ہیں جن کو انقلاب کا علم بردار کہا جاتا ہے، جہاں ہم انہیں درست سمجھتے ہیں ہم انہیں بھی درست سمجھتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، تو آپ کا نظریہ پھر کیا ہے؟ کیا آپ سیکولر ہیں یا پھر کمیونسٹ ہیں یا پھر آپ سوشلزم کے حامی ہیں؟ پھر آپ کا کیا نظریہ ہے؟ میرا تعلق جموں کشمیر لبریشن فرنٹ سے، اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ایک سیکولر ڈیموکریٹڈ کنٹری کی بات کرتا ہے۔ سیکولرزم بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ سیکولرزم بیسیکلی اس کی سادہ ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ریاست سب کی ہے اور مذہب اپنا اپنا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، تو پھر جب آپ اسٹیج پر جاتے ہیں تو پھر آپ یہ ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں کہ خود مختاری، خود مختاری اور خود مختاری۔ پھر اسٹیج پر آپ یہ کیوں نہیں کہتے؟ آپ جا کے وہاں پر سیکولر نظام کو کیوں نہیں بتاتے، یا پھر کارل مارکس اور لینن کو کیوں نہیں بتاتے؟ یہ لوگ دنیا سے گزر گئے ہیں اور انہوں نے واپس نہیں آنا۔ اب بات یہ ہے کہ جب جے کے ایل ایف جس خود مختار جموں کشمیر کی بات کرتا ہے، اس خود مختار جموں کشمیر میں جے کے ایل ایف واضح کہتا ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے اندر مختلف مذاہب کے لوگ آباد ہیں، جن کو ایک گلدستے میں پرونے کے لیے یہاں پہ ایک سیکولر اسٹیٹ کی ضرورت ہے، اور جس میں لوگوں کے عقائد جو ہیں وہ ذاتی ہوں گے، اور ان کے اندر جو ریاست ہے وہ سب کی سانجھی ہوگی۔ تو اگر کشمیر خود مختار ہو جاتا ہے تو پھر آپ کون سا یہاں پر نظام لائیں گے؟ آپ نوجوانوں کی دلی کے دھڑکن ہیں، آپ لیڈر ہیں، تو پھر آپ کون سا نظام یہاں پر چاہیں گے؟ آپ کیا چاہتے ہیں میں کون سا نظام لاؤں؟ جو عوام چاہے وہی نظام ہونا چاہیے۔ تو میں بھی یہی چاہتا ہوں جو تو عوام چاہے پھر وہ۔ جب آپ اسٹیج پر جاتے ہیں تو پھر آپ صرف خود مختاری کا نعرہ لگائیں نا، پھر اس کے بعد جو بھی عوام فیصلہ کرے وہی ہونا چاہیے، لیکن آپ کا نظریہ جو ہے وہ سیکولر ہے، تو پھر دیکھیں جی، وہ بات یہ ہے کہ وہ میرا نظریہ سیکولر ہے، وہ جماعت کا مانیفیسٹو ہے۔ ٹھیک، جے کے ایل ایف ایک بہت بڑی جماعت ہے جس کا ایک واضح اور صاف موقف ہے، تو اس میں اب اگر چیز آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، جبکہ ہم تو یہی بات کہتے ہیں کہ ریاست آزاد ہونی چاہیے، اور جو عوام کے چاہے، جیسے عوام چاہے ویسے عوام رہے، میرا کیا پرابلم ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ کا تعلق لبریشن فرنٹ سے ہے، تو لبریشن فرنٹ کا ایک ٹائم میں یہ موٹو ہوتا تھا کہ مذہب ہماری تحریکی روح ہے، تو پھر آپ کیسے ایک سائڈ پہ؟ دیکھیں، یہ بات بھی آپ کو درست نہیں پتہ۔ اچھا۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے مینیفیسٹو کا ایسا ہے کہ مذہب ہماری روح ہے، یعنی اگر آپ سیکولرزم کی اگر میں آپ کو یہ بات سمجھاؤں تو وہ یہ ہے کہ ریاست سب کی ہے، جتنے مذاہب، جتنے عقائد، جتنی چیزیں ریاست کے اندر موجود ہیں، ریاست سب لوگوں کی سانجھی ہے۔ ریاست کے لیے ایک مسلمان بھی اتنی اہمیت کا عمل ہے جتنا ایک پنڈت امی ہے، جتنا ایک بدھ مت ہے، جتنا ایک شیعہ ہے، جتنا ایک سنی ہے، جتنا ایک وابی ہے، جتنا ایک دیوبندی ہے۔ ریاست کے لیے سب شہری ایک جیسے ہیں، عقائد اپنے اپنے۔ اسی طرح جے کے ایل ایف یہ بات بھی کہتا ہے کہ مذہب ہماری روح ہے، تحریکی روح نہیں ہے، ہماری روح ہے۔ یعنی اگر میں مسلمان ہوں تو میری روح مذہب ہے، اسلام ہے، تو اب مذہب ہماری روح ہے، کشمیریت ہماری پہچان ہے، اور آزادی ہماری منزل ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، جہاں تک میرا علم ہے تو میں نے یہ جہاں تک پڑھا ہے کہ جو آپ کا سیکولر نظام ہے، یہ جو بھی نظام ہے، یہ ایک پوائنٹ پہ جا کے اسلام کے ساتھ اس کا تکرار آتا ہے۔ کیا آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں؟ بالکل نہیں آتا، اگر آپ میثاق مدینہ پڑھیں تو بالکل بھی نہیں آتا تکرار۔ میثاق مدینہ اٹ سیلف باقی مذاہب کو جو ہے وہ مکمل ریاست مدینہ جو پہلی ریاست تھی، جس کا پہلا ریٹن جو دستور ہے، آئین، اس کے اندر میثاق مدینہ میں آپ دیکھیں تو وہ خود باقی مذاہب کو خود ایڈریس کرتا ہے ساتھ۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کے علاوہ توقیر گیلانی صاحب نے ایک کوشچن میرا آپ سے یہ بھی تھا کہ توقیر گیلانی صاحب نے جب توہین صحابہ کی تو انہوں نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، انہوں نے معافی مانگ لی، ٹھیک ہے، یہ تو انسان ہے، انسان غلطی کا پتلا ہے، لیکن آپ نے یہ کیا کہ آپ نے بجائے اس بات کو رفع دفع کرنے کے، آپ نے یہ کیا کہ آپ کو ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ نے اسلامی نظام کی باتیں شروع کر دیں، تو کیا کہنا چاہتے ہیں اس حوالے سے؟ ڈاکٹر توقیر گیلانی صاحب نے جو کام کیا اس کی میں نے مذمت کی، اور میں نے اسٹیج سے اس کے بارے میں تقریر کی۔ اچھا، آپ نے کیا تقریر کی تھی؟ اب ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتا دیں، کیونکہ تقریر ہر کسی تک نہیں نہ پہنچتی۔ 30 اگست کو پروگرام تھا ہمارا تتا پانی کا، سوشل میڈیا پہ وہ تقریر موجود ہے، آپ سارے لوگ وہ تقریر سن سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔
اور اس کے ساتھ جو دوسری بات جو آپ نے جوڑنے کی کوشش کی کہ آپ نے اسلامی نظام کو جو ہے نا اس کو کر دیا، اس پہ آپ کے کون سے کنفیوژن اس ہیں پہ کون سے؟ میرا یہ کنفیوژن ہے کیونکہ ایک جو کلپ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا جس کی وجہ سے شاید ڈاکٹر عبدالقدوس صاحب کو بھی غلط فہمی ہوئی، تو اس پہ آپ کا جو چھوٹا سا کلپ تھا اس کی وجہ سے تھوڑی سی کنفیوژن ہے، وہ ہمارے ناظرین کو تھوڑا میں سا بتاتا ہوں آپ کو، وہ کلپ ایک گروہ ہے، ایک فرقہ وارانہ ایک گروہ ہے جو لوگوں کو ہمیشہ سے ڈی ٹریک کرتا ہے۔ میں آپ کے توسط سے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ کو شک ہوا تو میں آپ کو وہ کلپ، وہ ریکارڈ پیش کر سکتا ہوں کہ جس کے ذریعے اس بندے نے کلپ ایڈٹ کیا، تو وہ ایک ایڈٹ شدہ کلپ تھا جترا ٹوپی کی تقریر کا، اور اس میں سے جو چیزیں حذف تھیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ تھا۔